پھر فرمایا کہ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةَ الْمَوْتِ، تمہیں موت کی مصیبت یعنی اس کی تلخی پہنچنے والی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں سکھایا اللہم حَوِّنْ عَلَيَّ سَكْرَاتِ الْمَوْتِ وَغَمْرَاتِ الْمَوْتِ، پروردگار مجھ پر موت کی غشی اور اس کی تلخیاں آسان فرما دے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. موت ایک بیان چیز ہے، لہذا ایمان کو آخرت میں ملنے والے آرام اور راحت کی پیش نظر فرمایا کہ لا یذوقون الموت الا الموتۃ الاولی، ان کو پہلی موت کے علاوہ موت کی دوبارہ تلخی نہیں آئے گی، پہلی موت کے علاوہ دوبارہ موت کی تلخی نہیں آئے گی۔ میرے دوستو، موت اتنی خطرناک چیز ہے میرے دوستوں۔ پھر فرمایا کہ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةَ الْمَوْتِ، تمہیں موت کی مصیبت یعنی اس کی تلخی پہنچنے والی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں سکھایا اللہم حَوِّنْ عَلَيَّ سَكْرَاتِ الْمَوْتِ وَغَمْرَاتِ الْمَوْتِ، پروردگار مجھ پر موت کی غشی اور اس کی تلخیاں آسان فرما دے۔ اور یہ بھی تو ایک حقیقت ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان نے موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے۔ میرے دوستوں، کیا فرمایا؟ ہر موت نے موت کا ذائقہ، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنی ہے۔ آگے فرما رہے میرے دوستوں، موت تم سے دور ہے نہیں۔ قل ان الموت الذي تفرون فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بے شک موت، کہ جس موت سے تم ڈرتے ہو، جس موت سے تم ڈرتے ہو کہ موت تمہیں نہ آئے، ایک ایک ہزار سال تم جینا چاہتے ہو، جو میرے دوستوں بدکار ہے، جو گناہگار ہے، میرے دوستوں جو شرک کرنے والے ہیں، جو کفریت میں ڈوبے ہوئے ہیں، ایسے لوگ موت کا تمنا نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگ موت کی تمنا نہیں کرتے ہیں، موت کا آرزو نہیں کرتے ہیں۔ موت کا آرزو کون کرتے ہیں؟ اللہ والے۔ موت کا آرزو کون کرتے ہیں؟ تقوی والے۔ موت کا آرزو کون کرتے ہیں؟ جو اللہ کے اوپر اور قیامت کے دن کے اوپر جن کا یقین ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کے اوپر ایمان لانے والے، اللہ کے اوپر، اس کے رسول کے اوپر، تمام فرشتوں کے اوپر، تمام آسمانی کتابوں کے اوپر، تقدیر کی بھلائی اور برائی کے اوپر اور قیامت کے دن کے اوپر جو یقین رکھتے ہیں وہی موت کی تمنا کرتے ہیں۔ وہ موت کو نہیں گھبراتا ہے، موت سے وہ محبت کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ موت سے بچتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اے محمد رسول اللہ آپ فرما دیجیے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، اے پیغمبر ان سے کہہ دے کہ بے شک جس موت سے تم بچتے ہو فانہ ملاقیکم، وہ موت تمہیں آنے والی ہے، وہ تم سے آ کر ملنے والے ہیں، وہ موت تم سے ملنے والے ہیں۔ کہ تم موت سے بچ کر کہاں جاؤ گے؟ کہاں جاؤ گے؟ اللہ کے رسول نے ایک حدیث پیش کی، موت اپنے وقت مقررہ پر ضرور آئے گی۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان موجود ہے۔ ایک لومڑی اور زمین کی واقعہ، کہ لومڑی نے زمین سے قرض لیے، اللہ کے رسول کے ساتھ پیش فرما رہے ہیں عبرانی شریف میں، کہ موت سے بچنے والا شخص کی مثال اس لومڑی کی ہے جس نے زمین سے قرض ادا کرنا تھا، زمین سے قرض ادا کرنا تھا۔ اب زمین اس سے لومڑی سے قرض مانگتا ہے کہ میرے قرض دے بھائی، تو نے مجھ سے قرض لیا، قرض دے۔ اب لومڑی
زمین کی ڈر کی مارے کہ وہ مجھ سے قرض مانگے گا، اور بکتا ہے، جہاں کہیں بھی جاتا ہے وہ زمین پر ہی ہوتا ہے، جہاں کہیں جاتا ہے وہ کہاں ہوتا ہے؟ زمین پر، اور زمین اس سے قرض مانگنے لگتا ہے۔ اب یہ ایسے کر کر کے وہ تھک گیا اور بالکل بالآخر ہلاک ہو گئی لمڑی، کہ اس کو جگہ کہیں نہیں ملا زمین کے علاوہ، کبھی جہاں کی جا رہا ہے وہ زمین ہے، اور زمین سے وہ قرض لیے ہوئے، اور زمین اس سے قرض کو مطالبہ کر لیتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے مثال پیش فرما رہا ہے۔ تو اب وہ دوڑتے چپتے میرے دوستوں جگہ اس کو نہ ملی، بالآخر وہ زمین ہی اس کی سامنے آتی اور وہ ہلاک ہو گئی، بالآخر تو اس کی کوئی چارہ نہیں ملا اس کے لیے، اس زمین سے بچے کیسے؟ اللہ نے وہ فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اے جنات اور انسان کی جماعت، جاؤ میرے زمین سے نکل جاؤ، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم، کہ اگر تمہارے طاقت ہے، تمہیں قوت ہے تو میرے زمین سے تو نکل جا۔ کیا کہاں جاؤ گے؟ کدھر جاؤ گے؟ ارے پاکستان چھوڑ کے انڈیا چلے جاؤ گے؟ ارے انڈیا چھوڑ کے امریکہ چلے جاؤ گے؟ یورپ کنٹری چلے جاؤ گے؟ جاؤ گے کہاں؟ آسمان میں چل جاؤ گے؟ زمین میں اتر جاؤ گے؟ کہاں؟ ارے چاند میں جا کے پہنچ جاؤ گے، خلا میں پہنچ جاؤ گے؟ کہ کہیں پر بھی جاؤ، حکومت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ میرے دوستوں، وہاں پر بھی حکومت اللہ کی ہے، وہاں پر بھی بادشاہت اللہ کی ہے۔ کہیں پر بھی جاؤ، اپنے بچنے کی کتنے کی کوشش کرو نہ کرو، نہ فرمانو، سن لو یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ بچ جاؤ گے؟ نہیں۔ تو تم جنات اور انسان، تم جن و انس سے میرے کون سی نعمت کو جتلاؤ گے؟ جہاں کہیں بھی جاؤ گے بادشاہت وہاں میری ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ تمام بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تمام ملکیت کی مالک کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ وہی اللہ تمہارے خالق ہے، وہی اللہ تمہارے مالک ہے، وہی اللہ ہے جو سارے کائنات کو بنایا۔ دنیا کی کسی بھی کونے میں جاؤ وہاں اللہ کی بادشاہت ہے، وہاں وہی اللہ کی حکومت ہے، وہی رب کائنات کی سلطنت ہے۔ کہیں پر بھی جاؤ بچ نہیں پاؤ گے۔